له اذا سمع الاذان۔ مؤذن کی اذان سننے کے وقت سننے والے آدمی کے لیے کیا مستحب ہے؟ اس مسئلے پر امام طحاوی رحمہ اللہ مذاہب کا جائزہ لیں گے اور دلائل پیش فرمائیں گے۔ تو دو نظریے ہیں، ایک حنفی نظریہ ہے ابو حنیفہ رحمہ اللہ، اذان کا جواب واجب ہے، ائمہ ثلاثہ اور امام طحاوی کے ہاں مستحب ہے۔ یہ نظریہ اس باب کے بالکل آخر میں بیان ہوگا۔ دوسرا نظریہ یہ ہے کہ اذان کے جواب میں کن کلمات کو ادا کرنا ہے۔ تو ایک نظریہ یہ ہے کہ جو الفاظ اذان کے ہیں بعینہ ہی وہی الفاظ جواب میں کہے جائیں۔ دوسرا نظریہ یہ ہے کہ شہادتین اور تکبیر، ان کا جواب تو بعینہ ہی انہی الفاظ کے ساتھ دیا جائے، جبکہ حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کا جواب لا حول ولا قوۃ الا باللہ سے دیا جائے، بعینہ ہی انہی کلمات سے نہ دیا جائے۔ یہ دو مسئلے ہیں۔ شروع میں یہ دوسرا مسئلہ جو ہم نے عرض کیا یہ بیان کیا ہے، اذان کے جواب میں کون سے کلمات کہنے ہیں، بعینہ ہی وہی کلمات ادا کرنے ہیں یا متبادل کلمات سے بھی جواب دے سکتا ہے۔ تو شہادتین اور تکبیر، ان کا جواب تو بعینہ ہی انہی کلمات سے دینا ہے۔ حی علی الفلاح اور حی علی الصلاح کے جو کلمات ہیں ان کا جواب دینے کے لیے دو نظریے پائے جاتے ہیں، بعینہ ہی وہی الفاظ ہوں گے، اور دوسرا نظریہ یہ ہے کہ بعینہ ہی وہی الفاظ نہیں ہوں گے، متبادل الفاظ ہوں گے، لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ اس پر انہوں نے تبصرہ کرنا ہے اور دلائل پیش کرنے ہیں، پہلے فریق مخالف کے دلائل، پھر تبصرہ، پھر اس کے بعد اپنے دلائل۔ وبه قال حدثنا يونس قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني مالك ويونس عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا سمعتم المؤذن، اور ایک حدیث میں ہے جو حضرت مالک کی ہے، اذا سمعتم النداء، مؤذن کی تم آواز سنو یا اذان کو سنو، فقولوا مثل ما يقول، تم بھی کہو جس طرح وہ کہہ رہا ہے اسی طرح۔ مالک کی حدیث میں ہے ما یقول المؤذن، جس طرح مؤذن کہتا ہے تم بھی اسی طرح کہو۔ یہ حدیث شریف ہمیں بتا رہی ہے کہ اذان کا جواب بعینہ ہی انہی کلمات سے دیا جائے گا۔ دوسری حدیث وبه قال حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا عثمان بن عمر عن يونس فذكر مثلہ کا لفظ وہاں آتا ہے جہاں آگے الفاظ اور معنی دونوں میں اتفاق ہو، ورنہ نحوہ کا لفظ آتا ہے، یہاں مثلہ آیا ہے۔ تو اس سند سے بھی وہی پچھلی حدیث گویا منقول ہے، اور اسی حدیث کی یہ نئی سند ہے، جس سے یہ بات ثابت ہوگی کہ بعینہ ہی انہی کلمات کے ساتھ اذان کا جواب دینا ہے۔ وبه قال حدثنا ربيع الجيزي قال حدثنا ابو زرعة قال اخبرنا حيوة قال اخبرنا كعب بن علقمة انه سمع عبد الرحمن بن جبير مولى نافع بن عبد الله بن عمرو القرشي يقول انه سمع عبد الله بن عمرو بن العاص سمع عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وعنهم انه سمع رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم، کہ عبداللہ ابن عمرو بن العاص نے رسول اللہ علیہ السلام کو یہ ارشاد فرماتے سنا، اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، جب تم مؤذن کی آواز سنو تو انہی الفاظ کے ساتھ جواب دو جو وہ کہہ رہا ہے، اس کے الفاظ جیسے الفاظ ادا کرو۔ ثم صلوا علیہ، پھر میرے اوپر درود پڑھو۔ فإنه بے شک شان یہ ہے، یہ ہو ضمیر شانیہ ہے، فإنه بے شک شان یہ ہے، من صلی علیہ، جس نے میرے اوپر درود کو پڑھا، صلی اللہ علیہ بہا عشرا، اللہ تعالیٰ اس پر اس کے بدلے 10 رحمت نازل فرماتے ہیں۔ ثم صلی اللہ تعالیٰ لی الوسیلہ، پھر اللہ تعالیٰ سے میرے لیے وسیلہ مانگو، وسیلہ
حضور فرماتے ہیں میرے لیے وسیلہ مانگو۔ فإنها منزل فی الجنہ، وسیلہ کا تعارف کیا ہے کہ یہ ایک ٹھکانہ ہے جنت میں، لا ينبغی لأحد الا لعبد من عباد اللہ، وہ کسی کے لیے مناسب نہیں ہے مگر اللہ کے بندوں میں سے صرف ایک بندے کے لیے، وہاں صرف ایک بندہ جائے گا۔ وارجو ان اکون انا، اور میری امید ہے کہ وہ بندہ میں ہوں گا، وہ وسیلہ مجھے ملے گا۔ ممن ان اکون انا ہوا میں ہی وہ بندہ ہو سکتا ہوں جس نے اس وسیلے کو حاصل کرنا ہے۔ فمن سأل اللہ لی الوسیلۃ حلت له الشفاعہ، پس جس آدمی نے میرے لیے وسیلہ اللہ سے مانگا تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کے لیے میری سفارش لازم ہوگی۔ حلت کا معنی وجبت، لازم ہوگی میرے لیے سفارش، یعنی حلت لہو اس کے لیے سفارش لازم ہوگی، اور سفارش میں کروں گا، آپ علیہ السلام فرماتے۔ تو اس حدیث شریف میں بھی ہمارا جو مقصد ہے وہ یہ کہ جس طرح مؤذن اذان کہتا ہے انہی کلمات کے ساتھ اس مؤذن کو جواب دیا جائے۔ وبه قال حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا وهب قال حدثنا شعبة قال وحدثنا ابن ابي داود واحمد بن داود قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة عن ابي بشر عن ابي المديح عن عبد الله بن عتبة عن ام حبيبة رضي الله عنها وعنهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا سمع المؤذن يقول مثل ما يقول حتى يسكت۔ ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے حدیث ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام جب مؤذن کی آواز سنتے تو آپ علیہ السلام الفاظ ارشاد فرماتے انہی الفاظ کی طرح جو مؤذن کہتا، یہاں تک کہ مؤذن خاموش ہو جاتا تو آپ علیہ السلام بھی جواب دینا چھوڑ دیتے، یعنی آخر تک جواب دیتے۔ اس حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ اذان کا جواب انہی کلمات سے دینا ہے جو کلمات مؤذن نے ادا کی ہے۔ وبه قال حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثني محمد بن عمرو الليثي عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال كنا عند معاوية رضي الله عنه، ہم حضرت معاویہ کے پاس تھے۔ فأذن المؤذن، مؤذن نے اذان کہی، فقال معاویہ سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت معاویہ نے فرمایا میں نے حضور علیہ السلام کو سنا ہے، فرما رہے تھے کہ سمعتم المؤذن، جب تم مؤذن کو سنو یؤذن کے اذان دے رہے ہو، فقولوا مثل مقالته او كما قال، دو الفاظ کہے گئے ہیں، یعنی راوی کو شک ہے کہ انہوں نے یہ فرمایا تھا مثل مقالته فرمایا تھا فقولوا مثل مقالته، یا فرمایا تھا فقولوا كما قال، تم کہو مثل مقالته اس کے الفاظ کی طرح الفاظ، جس طرح وہ مقالہ کا معنی قول، اس کا قول جو اس کے الفاظ ہے، او كما قال اس کا معنی بھی یہی ہے کہ جیسے وہ کہہ رہا ہے تم بھی اسی طرح کہو، فقولوا كما قال اور فقولوا مثل مقالته دونوں کا مطلب ہے۔ ان احادیث کو پیش کر کے امام طحاوی تبصرہ فرما رہے ہیں فذهب قوم الى هذه الاثار، ایک قوم ان آثار کی طرف گئی ہے، اور وہ یہ کہہ رہی ہے وہ قوم کہ فقالوا ينبغي لمن سمع الاذان، مناسب ہے اس آدمی کے لیے جو اذان سنے، ان یقول کما یقول المؤذن، کہ وہی کچھ کہے جیسے مؤذن کہہ رہا ہے، انہی کے الفاظ کے ساتھ اس کو جواب دے، حتی یفرغ من اذانہ، یہاں تک کہ وہ اپنی اذان سے فارغ ہو جائے۔ وخالفهم فی ذلک آخرون، پہلے ہی فذهب قوم کو دیکھ لیں، اس کا حاشیہ آپ کے سامنے ہے۔ قال محشی فرما رہے ہیں 15 نمبر حاشیہ ہے میری کتاب کی۔ قال فی النخب، نخب الافکار میں علامہ عینی نے لکھا ہے اراد بالقوم هؤلاء النخعیہ والشافعیہ واحمد فی روایت ومالکا فی اخرى، امام نخعی کا قول یہی ہے، امام شافعی کا فتویٰ بھی یہی ہے، اور امام احمد بن حنبل کی ایک روایت یہ ہے، اور امام مالک کی ایک اور روایت بھی یہی ہے، انہم قالوا ينبغي لمن سمع الاذان ان يقول كما يقول المؤذن حتى يفرغ من اذانه، کہ ان لوگوں کی رائے یہ ہے کہ مؤذن کو انہی الفاظ سے جواب دے جو وہ کہہ رہا ہے۔ مخالفہم فی ذلک آخرون، اس کا حاشیہ دیکھ لیں اور اس کا خلاصہ پہلے سمجھ لیں۔ اس کا حاصل یہ ہے وخالفہم فی ذلک آخرون، اس چیز میں دوسروں نے جو مخالفت کی ہے ان کا نظریہ یہ ہے کہ لیس لقولہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح معنی، حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے کہ کہنے والا مؤذن تو اس سے کہتا ہے کہ وہ نماز کے لیے بلا رہا ہے،
لیکن جواب دینے والا حی علی الفلاح حی علی الصلاح کہے سے کوئی مطلب نہیں بنتا. وجہ یہ ہے لأن ذلك انما يقول المؤذن، کیونکہ یہ الفاظ مؤذن ادا کرتا ہے لیدعو به الناس الى الصلاح، کہ لوگوں کو نماز کی طرف دعوت دے، وإلى الفلاح اور کامیابی کی طرف دعوت دے. تو مؤذن اس لیے حی علی الصلاح حی علی الفلاح کہتا ہے. رہی بات جواب دینے والے کی، تو جواب دینے والا جو سامع ہے لا یقول من ذلك على جهة من ذلك، ان دونوں میں سے کوئی چیز نہیں کہتا، نہ حی علی الصلاح نہ حی علی الفلاح، على جهة دعاء الناس الى ذلك، کہ لوگوں کو نماز کے لیے بلا رہا. مؤذن حی علی الصلاح کہے گا لوگوں کو نماز کے لیے بلا رہا ہے، حی علی الفلاح کہے گا کامیابی کے لیے بلا رہا ہے. سامع حی علی الصلاح کہے گا تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ وہ تو کسی کو نہیں بلا رہا. اور سامع حی علی الفلاح کہے گا تو اس کا بھی کوئی مطلب نہیں بنا، وہ بھی کسی کو نہیں بلا رہا. لأن ذلك انما يقول على جهة الذکر، لوگوں کو یہ جو سامع ہے وہ جو الفاظ اذان کہتا ہے تو بطور ذکر کے کہتا ہے، اور ذکر کے الفاظ اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اور اسی طرح آخر میں لا الہ الا اللہ، یہ تو ذکر کے الفاظ ہے، وہ بطور ذکر کے کہہ دے گا. لیکن حی علی الصلاح حی علی الفلاح کو بطور ذکر کے کس طرح کہے گا؟ تو سامع لا یقول من ذلك، ان الفاظ میں سے نہیں کہتا علی جہت دعاء الناس الى ذلك، کہ لوگوں کو بلائے اس چیز کی طرف یعنی نماز کی طرف. انما یقول علی جہت الذکر، سامع تو بطور ذکر کے یہ کلمات ادا کرتا ہے. وليس هذا من الذکر، اور یہ حی علی الصلاح حی علی الفلاح ذکر کی کلمات میں سے نہیں ہے. فینبغی ان یجعل مکان ذلك، تو مناسب ہے کہ اس کی جگہ رکھے، کس چیز کو رکھے؟ جو حضور نے فرمایا ہے اس کو رکھے، اپنی طرف سے کچھ نہ رکھے. وہ کیا ہے؟ ما قد روی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الاثار الاخر، دیگر آثار میں حضور علیہ السلام سے جو منقول ہے، اور وہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ. جب اللہ اکبر مؤذن کہے یہ بھی کہے اللہ اکبر. جب وہ کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ بھی کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ. اور جب وہ کہے اشہد ان محمد الرسول اللہ، یہ بھی کہے اشہد ان محمد الرسول اللہ. لیکن جب وہ حی علی الصلاح کہے تو جواب میں مؤذن لا حول ولا قوت الا باللہ کہے، کیونکہ حی علی الصلاح کلمہ ذکر نہیں ہے، حی علی الفلاح کلمہ ذکر نہیں ہے. اس کے بدلے میں وہ لا حول ولا قوت الا باللہ کو ادا کرے، چونکہ یہ کلمہ ذکر ہے. یہ نظریہ ہے احناف کا. خالفہم فی ذلک آخرون، اس کا حاشیہ دیکھ لیں کہ آخرون کون لوگ ہیں. نخب الافکار آخرون کا حوالہ دیا ہے. خالفہم قال فی النخب اراد بہم الثوریہ وابا حنیفۃ وابا یوسف ومحمدا واحمدا فی الاصح ومالکا فی روایت. ان حضرات کا نظریہ امام ثوری کا، امام ابو حنیفہ کا، امام ابو یوسف کا، امام محمد کا اور احمد ابن حنبل کا صحیح قول یہی ہے، اور امام مالک کی ایک روایت یہ ہے کہ اذان کا جواب بعینہ انہی کلمات کے ساتھ دینا ہے، لیکن جو کلمات ذکر ہے. اگر کلمات ذکر نہیں ہے تو جیسے حی علی الصلاح حی علی الفلاح، تو ان کی جگہ ذکر کا جملہ رکھے، اور اپنی طرف سے نہ رکھے، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے منقول ہے وہ جملہ رکھے، اور وہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ. جو آثار یعنی جو احادیث آپ نے پڑھی ہیں ان میں تو وہ جملہ نہیں ہے، لیکن دیگر آثار میں موجود ہے. تو انشاءاللہ یہاں تک بات سمجھ آئی ہوگی، پھر آگے بڑھتے ہیں. آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ یہ کسی کا پیغام ہے کہ آواز ہلکی ہے. اب آگے جو احادیث پیش کر رہے ہیں بطور دلیل انہیں ہم سنتے ہیں. فکان من الحجۃ لہم، کسی دوسری جماعت کے لیے حجت میں سے یہ ہے، فی ذالک اس معاملے میں یعنی حی علی الصلاح حی علی الفلاح کا جواب بعینہ انہی کلمات کے ساتھ نہ دینے میں، اور متبادل جملہ لا حول ولا قوت الا باللہ کہنے میں جو دلیل ہے کے لیے الفاظ ہیں یعنی حدیثیں ہیں، وہ یہ ہے کہ انہ قد یجوز. پہلی دلیل تو یہ ہے، حدیث تو بعد میں پیش کریں گے. پہلی دلیل یہ ہے کہ جو حدیث شریف کے الفاظ پیچھے پڑے ہیں، قولوا مثل ما یقول،
فقولوا مثل ما يقوله المؤذن، مثل ما يقول کا کیا مطلب؟ حتی یسکت تک، وہاں تو مثل ما یقول کا معنی جیسا مؤذن کہہ رہا ہے ویسے تم کہو، اس کا کیا جواب ہوگا؟ تو امام طحاوی فرماتے ہیں انه قد يجوز ان يكون قوله فقولوا مثل ما يقول حتى يسكت، ممکن ہے کہ آپ علیہ السلام کا جو ارشاد ہے فقولوا مثل ما يقول حتى يسكت، اس کا مطلب یہ ہو فقولوا مثل ما ابتدأ به الاذان من التکبیر وشہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ حتى يسكت، کہ تم اسی طرح کہو جس طرح مؤذن کہتا ہے، یعنی شروع کرتا ہے اذان جیسے شروع سے وہ کہتا ہے اسی طرح تم شروع سے کہو۔ کیا مطلب؟ تکبیریں بھی انہی طرح ادا کرو، شہادت کے الفاظ بھی بعینی اسی طرح کہو جب تک مؤذن شہادتین سے خاموش نہیں ہوتا۔ تو فیکون التکبیر والشہادت ہما المقصود الیہما، مقصود الیہ چیزیں یعنی مقصودی مرکزی چیزیں جو ہیں وہ تکبیر اور شہادت تھی۔ تو بقولہ مثل ما یقول، حضور علیہ السلام کے الفاظ سے معلوم ہوا مثل ما یقول، وقد قصد الى ذلك فی حدیث ابی ہریرہ، اور اس کا ارادہ کیا ہے حضرت ابو ہریرہ کی روایت میں بھی کہ تکبیریں اور شہادتین جو ہیں مثل ما یقول کے دائرے میں ہیں، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح نہیں ہے۔ اس کے لیے دلیل احمد بن داود قال حدثنا ابراہیم بن محمد الشافعی قال حدثنا عبد الله بن رجاء عن عباد بن اسحاق عن ابن شهاب قال وحدثنا احمد قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل عن عبد الرحمن بن اسحاق عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا تشهد المؤذن فقولوا مثل ما يقول، جب مؤذن گواہی دے، تشہد کے الفاظ ادا کرے تو جس طرح وہ کہتا ہے ویسے تم کہو۔ پتہ چلا کہ جواب دینے میں جو بعینی ہی وہی کلمات ادا کرنے ہیں، اور مقصودی کلمات جو ہیں وہ تکبیریں اور شہادتین ہیں۔ وأما ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله عند ذلك لا حول ولا قوة إلا بالله، وفي الحض على ذلك، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جو منقول ہے لا حول ولا قوة إلا بالله والا کلمہ اس موقع پر، اور اس بارے میں جو آپ علیہ السلام نے ابھارا ہے، حفظ کیا ہے، ترجیح دی یعنی ترغیب دی ہے کہ بھئی لا حول ولا قوة الا باللہ کہو، اس کے لیے حدیث پیش کر رہے ہیں۔ فما حدثنا ابن ابی داود قال حدثنا اسحاق بن محمد الفروی قال حدثنا اسماعیل بن جعفر عن عمارة بن غزیة عن حبیب ابن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن ابیہ عن جدہ رضی اللہ عنہ عنہم، اور وہ جد کون ہے؟ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا قال المؤذن والله اکبر اللہ اکبر فقال احدكم الله اکبر اللہ اکبر ثم قال اشهد ان لا اله الا الله فقال اشهد ان لا اله الا الله ثم قال اشهد ان محمدا رسول الله فقال اشهد ان محمدا رسول الله ثم قال حي على الصلاة فقال لا حول ولا قوة الا بالله ثم قال حي على الفلاح فقال لا حول ولا قوة الا بالله ثم قال الله اکبر فقال الله اکبر ثم قال لا اله الا الله فقال لا اله الا الله من قلبه دخل الجنة۔ حدیث کا ترجمہ یوں بنے گا، جب مؤذن نے کہا اللہ اکبر اور تم میں سے کسی شخص نے اس کے جواب میں کہا اللہ اکبر، پھر ثم قال، یہ مؤذن کی طرف ضمیر لوٹتی ہے، پھر مؤذن نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، فقال، تو تم میں سے احد جو پیچھے گزرے، احدکم تم میں سے جو شخص ہے اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، ثم قال، پھر مؤذن نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، فقال تم میں سے جو آدمی سامع تھا اس نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، ثم قال، پھر مؤذن نے کہا حی علی الصلاۃ، فقال، سامع نے کہا لا حول ولا قوة الا باللہ، ثم قال حی علی الفلاح، یعنی مؤذن نے کہا حی علی الفلاح، فقال، وہ جو احدکم ہے جو سامع کی حیثیت رکھتا ہے اس نے کہا لا حول ولا قوة الا باللہ، ثم قال، پھر مؤذن نے کہا اللہ اکبر، تو فقال، سامع نے کہا اللہ اکبر، ثم قال، پھر مؤذن نے کہا لا الہ الا اللہ، فقال، سامع نے کہا لا الہ الا اللہ، من قلبہ، یہ بات اس نے دل سے کہی، دخل الجنہ، جنت میں جائے گا۔ اس حدیث میں واضح الفاظ ہے کہ حی علی الفلاح اور حی علی الصلاح کا جواب لا حول ولا قوت الا باللہ سے دے گا۔ اگلی روایت بھی اسی نوعیت کی ہے۔ ابن ابی داود فرماتے ہیں حدثنا سعید بن سلیمان عن شریک عن عاصم بن عبید اللہ عن علی بن الحسین عن ابی رافع
رضی اللہ عنہم قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سمع المؤذن قال مثل ما قال. حضور علیہ السلام جو مؤذن کی اذان سنتے وہ ارشاد فرماتے وہی الفاظ جو الفاظ مؤذن کہتا، لیکن جب حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی باری آتی قال حضور فرماتے لا حول ولا قوة الا بالله. وبه قال حدثنا ابو بکر قال حدثنا ابو داود قال حدثنا هشام بن ابي عبد الله عن يحيى بن ابي كثير عن محمد بن ابراهيم القرشي عن عيسى بن طلحة بن عبيد الله قال كنا رضي الله عنه قال كنا عند معاوية بن ابي سفيان. ہم حضرت معاویہ بن ابی سفیان کے پاس تھے، فاذن المؤذن فقال، مؤذن نے اذان کہی تو حضرت معاویہ نے فرمایا اللہ اکبر اللہ اکبر. نہیں، فاذن المؤذن فقال، مؤذن نے اذان دی پس مؤذن ہی نے یہ کلمات کہے. فقال میں ہوا ضمیر مؤذن کی طرف. فقال معاویہ تو اللہ اکبر اللہ اکبر کے جواب میں حضرت معاویہ نے فرمایا اللہ اکبر اللہ اکبر. فقال اشهد ان لا الہ الا اللہ، حضرت مؤذن نے جو کہا اشهد ان لا الہ الا اللہ تو حضرت معاویہ نے فرمایا اشهد ان لا الہ الا اللہ. فقال مؤذن نے کہا اشهد ان محمد رسول اللہ. فقال معاویہ تو اشهد ان محمد رسول اللہ، تو معاویہ رضی اللہ عنہ نے بھی جواب دیا. حتى بلغ حي على الصلاة، مؤذن حي على الصلاة تک پہنچا، حي على الفلاح تک پہنچا. فقال لا حول ولا قوة إلا بالله، حضرت معاویہ نے فرمایا لا حول ولا قوة إلا بالله. قال يحيى وحدثني رجل أن معاوية لما قال ذلك قال هكذا سمعنا نبيكم يقول، کہ مجھے حضرت یحییٰ فرماتے ہیں مجھے ایک آدمی نے یہ بتایا کہ حضرت معاویہ نے جب یہ الفاظ ادا کیے تو ساتھ فرمانے لگے هكذا سمعنا نبيكم يقول، ہم نے اسی طرح آپ کے نبی کو سنا ہے جو جواب دے رہے تھے. یعنی نبی علیہ السلام نے بھی جواب اسی طرح دیا ہے. وبه قال حدثنا ابو بکر قال حدثنا سعید بن عامر قال حدثنا محمد بن عمرو عن ابيه عن جده رضی اللہ عنہ ان معاویہ رضی اللہ عنہ قال مثل ذلك، انہوں نے اسی طرح فرمایا تھا. ثم قال هكذا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دونوں کے الفاظ میں یہ فرق ہے. پیچھے هكذا سمعنا نبيكم يقول تھا، یہاں هكذا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، مطلب دونوں کا ایک. وبه قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثني أيضا يعني داود بن عبد الرحمن عن عمرو بن يحيى عن عبد الله بن علقمة قال رضي الله عنه قال كنت جالسا إلى جنب معاوية رضي الله عنه فذكر مثله. اسی طرح روایت انہوں نے پیش کی. ثم قال معاوية هكذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، میں نے اسی طرح رسول اللہ علیہ السلام سے سنا تھا کہ وہ اسی طرح جواب دے رہے تھے مؤذن کو. ابھی قال حدثنا ابو بشر الرقي قال حدثنا حجاج بن محمد عن ابن جريج قال اخبرني عمرو بن يحيى الانصاري ان عيسى بن محمد اخبره عن عبد الله بن علقمة بن وقاص رضي الله عنه فذكر نحوه. وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ايضا انه كان يقول عند الاذان ويأمر به ما حدثنا. یہاں تک تو یہ پتہ چلا کہ حضرت معاویہ نے یہ جواب دیا ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر یہ جواب یعنی حضور نے فرمایا ہے، لیکن حضور باقاعدہ اس کا حکم بھی دیتے تھے، اس پر دلیل پیش کرتے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بھی اذان کی اسی طرح جواب دیا اور اسی طرح کے جواب کا حکم بھی دیا ہے. وقد روی عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ايضا، اسی طرح حضور سے مروی ہے انه كان يقول عند الاذان، کہ آپ اذان کے وقت اسی طرح کہتے تھے ويأمر به، اور اسی طرح کے جواب کا حکم بھی دے رہے تھے امت کو. اس پر انہوں نے حدیث پیش کی ہے. حدثنا الربيع بن سليمان المؤذن قال حدثنا شعيب بن ليث قال حدثنا الليث عن الحكيم ابن عبد الله بن قيس عن عامر بن سعد بن ابي وقاص عن سعد رضي الله عنهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال من قال حين يسمع المؤذن، جس نے کہا مؤذن کو سنتے وقت وانا اشهد ان لا اله الا الله، وانا اشهد ان لا اله الا الله کے الفاظ کہے لا شریک له وان محمدا عبده ورسوله اور رضیت بالله ربا وبالاسلام دینا غفر له ذنبه، اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے. یعنی بعینی ہی انہی کلمات کے ساتھ جواب نہیں ہے، یہ متبادل کلمات ہیں. اب یہ قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث فذكر بإسناده مثله. ابھی قال حدثنا روح بن الفرج قال حدثنا سعيد بن كثير بن عفير قال حدثني يحيى بن أيوب عن عبيد الله بن المغيرة عن الحكيم بن عبد الله قيس فذكر مثله بإسناده وزاد أنه قال من قال حين يسمع المؤذن يتشهد، ان الفاظ کے ساتھ اضافہ ہے کہ جو مؤذن کو سنے
تشہد یعنی شہادت کے کلمات ادا کرتے وقت. ابھی قال حدثنا محمد بن نعمان الثقفي قال حدثنا يحيى النيسابوري قال حدثنا ابو عمر البزاز عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يقول اذا سمع النداء فيكبر المنادي فيكبر. کوئی بھی مسلمان جب اذان سنے اور منادی یعنی مؤذن جب تکبیر کہے تو یہ بھی تکبیر کہے. ثم يشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، اور پھر گواہی دے کہ لا الہ الا اللہ کی اور محمد رسول اللہ ہونے کی. ويشهد على ذلك، اور اس پر وہ یہ جو سامع ہے یہ بھی گواہی دے دے. ثم يقول، اور پھر یہ کہے اللهم آت محمدا الوسيلة واجعله في الأعلين درجة وفي المصطفين محبة وفي المقربين ذكرا. یہ الفاظ جب کہے اللہ محمد کو وسیلہ دے دے اور اعلین اوپر کے درجے کے جو لوگ ہیں وہ وہاں ان کا درجہ مقرر فرما دے. وفی المصطفین پسندیدہ لوگوں میں ان کی محبت ڈال دے اور مقربین میں ان کا ذکر شامل فرما دے. یہ الفاظ وہ نہیں کہتا مگر وجبت له شفاعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم القیامہ، قیامت کے دن حضور کی شفاعت اس کے لیے لازم ہو جاتی. وبه قال حدثنا عبد الرحمن بن عمرو الدمشقي قال حدثنا علي بن عياش قال حدثنا شعيب بن ابي حمزه عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سمع المؤذن قال، مؤذن کو سنتے تو ساتھ فرماتے اللهم رب هذه الدعوة التامة، اے اللہ اس دعوت تامہ کے رب، والصلاة القائمہ اور قائم ہونے والی نماز کے رب، آتی محمدن دے دو محمد علیہ السلام کو الوسیلہ وسیلہ وبعثہ المقام المحمود، اور اس کو پہنچا دے مقام محمود تک، الذی وعدتہ جس کا ان کے ساتھ آپ نے وعدہ فرمایا ہے. ابھی قال حدثنا فہد قال حدثنا ابو نعیم الطحان قال حدثنا محمد بن فضیل عن عبد الرحمن بن اسحاق عن حفصة بنت ابي كثير عن امها قالت علمتني ام سلمة رضی اللہ عنہ وعنہم وقالت علمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ام سلمہ نے مجھے سکھایا اور ام سلمہ فرماتی ہے مجھے رسول اللہ علیہ السلام نے سکھایا. اور فرما رہے تھے یا ام سلمہ اذا كان عند اذان المغرب فقولی، جب مغرب کی اذان کا وقت ہو تم یوں کہو اللہم یا اللہ عند استقبال لیلک، تیری رات کے استقبال کے وقت، واستدبار نہارک اور دن کے استدبار یعنی پلٹنے کے وقت، واصوات دعاتک اور تیرے بندوں کے دعا کی آوازوں کے وقت، وحضور صلاتک اور تیری نماز کے حاضری کے وقت، اغفر لی مجھے معاف فرما دے. فهذه الآثار تدل على أنه أراد بما يقال عند الأذان الذکر. یہ آثار بتاتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے جو جواب کے لیے تاکید فرمائی ہے تو اس جواب میں ذکر مقصود ہے. ذکر اذان کے وقت کہنا کیا ہے؟ ذکر کرنا ہے. فکل الاذان ذکر، تو پتہ چلا سارے الفاظ اذان ذکر ہیں سوائے حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح، کیونکہ فإنہما دعاء، یہ تو پکار ہے، دعوت ہے. دعاء کو معنی دعوت. فما كان من الاذان ذکر، تو جو اذان کے کلمات ذکر ہیں فینبغی للسامع ان یقولہ، سامع جو ہے ان الفاظ کو ادا کرے. فما كان منه دعاء الى الصلاۃ، اور جو نماز کی طرف دعوت ہے، فالذکر الذی هو غیرہ افضل منه، بس وہ ذکر جو اس کا متبادل ہے وہ اس سے افضل ہے. واولا ان یقال، اور زیادہ لائق ہے کہ وہ ذکر کہا جائے، یعنی وہ ذکر کے الفاظ ادا کیے جائیں. وقد قال قوم قول رسول اللہ قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک قوم نے کہا کہ حضور علیہ السلام کا جو قول ہے اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول على الوجوب، یہ نیا نظریہ وہ جو اختلاف تھا کہ وقد قال قوم نے کہا قول رسول اللہ، حضور علیہ السلام کا جو ارشاد ہے، کون سا ارشاد؟ اذا سمعتم المؤذن، جب تم مؤذن کو سنو، فقولوا، تم بھی کہو مثل ما یقول، جیسے وہ کہتا ہے. اس سے وجوب ثابت ہوتا ہے اور اذان کا جواب دینا واجب ہے. یہ ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا نظریہ ہے. قوم قال قوم، اس کے اوپر جو حاشیہ لگا ہے اس کو آپ دیکھ لیجئے. اراد بالقوم هؤلاء ابا حنیفہ وابا یوسف ومحمد وابن وهب من اصحاب مالک والظاہریہ. ابو حنیفہ، ابو یوسف امام محمد، اور ابن وہب جو مالکیہ کے امام مالک رحمہ اللہ کے متعلقین میں سے ہیں، اور ظاہریہ فرقہ کے لوگ یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ اذان کا جواب دینا واجب ہے، کیونکہ حضور نے حکم دیا تھا فقولوا، وخالفهم فی ذلک آخرون، دوسروں نے مخالفت کی.
اور وہ کہنے لگے کہ ذالک علی الاستحباب لا علی الوجوب، یہ استحباب پر ہے، وجوب پر نہیں ہے۔ وکان من الحجۃ لهم، اب یہ آخرون کون لوگ ہیں؟ اذان کا جواب مستحب سمجھنے والے، اراد بہم الشافعیہ و مالکا و احمد، آپ کے محشی نے 60 نمبر پہ لکھا ہے، اور جمہور فقہا بھی یہی کہتے ہیں، اور امام طحاوی کی ترجیح بھی یہی ہے۔ احناف میں سے امام طحاوی کی ترجیح یہی ہے، جمہور فقہا کی رائے، ائمہ ثلاثہ کی رائے کہ یہ استحباب پر ہے، وجود پر نہیں ہے۔ وکان من الحجۃ لهم، ان لوگوں کی دلیل جو مستحب سمجھتے ہیں، اذان کے جواب کو مستحب سمجھتے ہیں، ان کی دلیل فی ذلک، اس معاملے میں، ما حدثنا ابن ابی داود قال حدثنا عبید اللہ بن معاذ بن معاذ قال حدثنا ابی قال حدثنا سعید بن ابی عروبۃ عن قتادة عن ابی الاحوص عن علقمة عن عبید اللہ رضی اللہ عنہ قال كنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی بعض اسفارہ، ہم حضور علیہ السلام کے ساتھ تھے بعض ان کے اسفار میں۔ فسمع منادیا، حضور نے ایک مؤذن کو سنا، وہ کہہ رہا تھا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا علی الفطرہ، یہ تو فطرت پر ہے، یعنی اذان کا جواب نہیں دیا، اللہ اکبر کوئی جواب نہیں دیا، علی الفطرہ فرمایا۔ جب اس مؤذن نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا خرج من النار، جواب نہیں دیا، خرج من النار فرمایا۔ قال فابتدرنا، صحابی فرماتے ہیں کہ ہم جلدی سے اس آدمی مؤذن کی طرف آگے بڑھے۔ پیدا ہوا صاحب ماشیہ، پس اچانک وہ بکریوں والا تھا، ادرکت الصلاۃ، اس کو نماز نے پا لیا تھا، اور ہمارا اسے علم نہیں تھا، فنادا بہما، اس نے یہ کلمات ادا کیے۔ فہذا رسول اللہ، نتیجہ یہ نکلتا ہے یہ اللہ کے رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ قد سمع المنادی ینادی، اس نے مؤذن کو سنا، حضور علیہ السلام نے جو اذان دے رہا تھا، فقال، اور حضور علیہ السلام نے جواب نہیں دیا، غیر ما قال، اس کے قول کے خلاف الفاظ کہے، علی الفطرہ خرج من النار، یہ الفاظ اذان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھتے، جواب نہیں بنتے اس کا۔ فدل ذلك ان قوله، اس سے یہ پتہ چلا کہ جو حضور علیہ السلام نے فرمایا اذا سمعتم المنادیہ، جب تم مؤذن کو سنو، فقولوا مثل الذی یقول، تو کہو جس طرح وہ کہتا ہے۔ یہ فقولوا وجوب کے لیے نہیں ہے، یہ استحباب کے لیے، اگر وجوب کے لیے ہوتا حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس مؤذن صاحب ماشیہ کی اذان کا خود جواب دیتے۔ تو ان یقول مثل الذی یقول، جس طرح وہ کہتے تم اس طرح کہو، کہتے ہیں ان ذلک لیس علی الایجاب، یہ ایجاب پر نہیں ہے، وانہ علی الاستحباب، یہ مستحب اور ندبہ پسندیدہ ہونے پر ہے، ندبہ الی الخیر، خیر کی طرف بلانے پر ہے، یعنی حضور علیہ السلام نے خیر کی طرف دعوت دی ہے ایک قسم کی، اور اصابت الفضل، اور فضل کو حاصل کرنے کے لیے ہے۔ کما علم الناس من الدعاء الذي امرهم، جیسے لوگ، کما علم الناس، جیسے لوگوں کو سکھائی، من الدعاء، دعا، علم الناس الدعاء، حضور نے دعا سکھائی ہے، اللہم رب هذه الدعوة وغیرہ، تو وہ دعا واجب نہیں ہے، وہ مستحب ہے، تو اذان کا جواب کسی واجب ہے۔ تو کما علم الناس من الدعاء الذي امرهم ان يقولوا في دبور الصلاة وما اشبه ذلك، اور جو اس کے مشابہ ہے، اس کے مشابہ دیگر چیزیں جیسے لازم نہیں ہے، تو ایسے اذان کا جواب بھی لازم نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ یہ کافی ہوگا، آج سمجھ آیا ہوگا امید ہے۔ جی، اشہد ان لا الہ الا اللہ کے ساتھ یہ اضافی کلمات جوڑ سکتے ہیں، اصل جواب تو وہی کلمات ہیں جو ذکر کے کلمات ہیں، وہ ذکر ہی کے وہی کلمات کے ساتھ اضافی جوڑ سکتے ہیں۔
حاصل کلام تو یہ بنا کہ اذان کا جو جواب ہے احناف کے ہاں بعینی ہی ان کلمات کے ساتھ دینا ہے، لیکن ذکر کے الفاظ کا جواب، ذکر کے الفاظ ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اور آخر میں اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ، یہ ذکر کے الفاظ ہیں، ان کا جواب بعینی ہی انہی جواب انہی الفاظ کیا جائے گا، اور یہ اذان نہیں ہے تو ان کا جواب پھر ذکر والے الفاظ کے ساتھ دینا چاہیے، اور وہ لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور دوسری بات یہ تھی کہ اذان کا جواب واجب ہے کہ نہیں، احناف کے ہاں واجب ہے، امام طحاوی اور دیگر ائمہ کے ہاں مستحب امام ابو حنیفہ نہیں کہہ رہے، امام طحاوی کہہ رہے ہیں، امام ابو حنیفہ کے ہاں واجب ہے۔